باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکى وذکر اسم ربہ فصلی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ بے پایا حمد و ثنا خالق لم یزل اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بعد ازاں کروڑوں درود و سلام محسن انسانیت سرور انبیاء تاجدار مدینہ حضور سیدنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات اقدس پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ دین متین عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکى وذکر اسم ربہ فصلی، کہ تحقیق کامیاب وہ شخص ہوا جس نے اپنے دل کو پاکیزہ کیا، وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کا نام لیا، فصلی، پھر اس نے نماز پڑھی۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے انسان کی کامیابی کا معیار یہاں پر ذکر کیا ہے۔ حالانکہ انسان اپنی عقل کے مطابق جب فیصلے کرتا ہے تو اس نے کامیابی کے معیار بالکل مختلف بنا رکھے ہیں، اور انسان کی کامیابی کے معیار اس کی عمر کے ساتھ بدلتے بھی رہتے ہیں۔ اگر کوئی انسان طالب علم ہے تو اس کے نزدیک کامیابی یہ ہے کہ وہ اسکول میں اچھی پوزیشن میں پاس ہو جائے۔ اگر وہ کالج اور یونیورسٹی میں ہے، اچھے نمبروں سے ڈگری حاصل کر لینا اس کے نزدیک کامیابی ہے۔ اچھا، عمر تھوڑی سی زیادہ ہو گئی، اچھے نمبروں سے ڈگری حاصل کر لی، کسی اچھے ادارے میں ملازمت یا جاب تلاش کر لینا یا کوئی اچھا کاروبار کر لینا اس کے نزدیک کامیابی ہے۔ اچھا، پھر زندگی کا معیار تبدیل ہوتا ہے، کسی اچھے مقام پر شادی ہو جانا اس کے نزدیک کامیابی تصور کی جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر معیار تبدیل ہوتا ہے، اولاد کا مل جانا کامیابی تصور ہوتی ہے۔ پھر آگے چل کر اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت اس انسان کی کامیابی ہوتی ہے۔ آگے چل کر اپنا مکان بنا لینا اس انسان کی کامیابی ہوتی ہے۔ پھر اسے مزید آگے چل کر اولاد کو اچھا کاروبار کروا دینا، اولاد کو اچھے ادارے میں شفٹ کر دینا، اولاد کی اچھے مقام پر شادی کر دینا، اولاد کو معاشرے کا کامیاب فرد بنا لینا انسان کے نزدیک کامیابی ہوتی ہے۔ گویا کہ کامیابی کا معیار اس کی عمر کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ 10 سال کی عمر میں کامیابی کا معیار کچھ اور تھا، 15 سال کی عمر میں کامیابی کا تصور کچھ اور ہو گیا، 20 سال میں کامیابی کچھ اور، 40 سال میں کامیابی اور، 60 سال کی عمر میں کامیابی اور۔ بندہ کامیابی کے زینے طے کرتا جاتا ہے اور اپنی طرف سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید پہلے میں نے کامیابی صحیح نہیں سمجھی تھی، کامیابی کا معیار تو اب میری سمجھ میں آیا۔ لیکن یہ ساری کامیابیاں جب انسان حاصل کر لے، تعلیم بھی اچھی ہو گئی، جاب بھی اچھی ہو گئی، شادی بھی اچھی ہو گئی، اولاد بھی مل گئی، اولاد کی تعلیم و تربیت بھی اس کے بعد اولاد کی تعلیم و تربیت بھی ہوگی، اولاد کے اچھے مقام پر شادی بھی ہو گئی، حالانکہ ہر جگہ پر انسان کامیاب ہوا، لیکن دل میں تسکین نہیں ہوئی، ابھی دل مطمئن نہیں ہوا۔ پھر انسان حیران ہوتا ہے کہ ابھی کامیابی کون سی ہے، ابھی میں کامیاب تصور کیوں نہیں کرتا۔ پھر وہ انسان اللہ رب العالمین کی بارگاہ کی طرف جاتا ہے، پھر وہ اپنے رب سے پوچھتا ہے کہ یا رب ذوالجلال میں کامیاب ہوں گا کیسے؟ میں نے تو سارے زینے طے کر کے دیکھ لیے، اولاد کی صورت میں کامیابی نظر نہیں آئی، اپنے مکان کی صورت میں کامیابی نظر نہیں آئی، اولاد کی شادی کی صورت میں کامیابی نظر نہیں آئی، میں کامیاب ہوں گا کہاں پر؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قد افلح من تزکى، فرمایا کہ اگر تم دل کو پاکیزہ کر لو نا تو تم اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی تمہاری کہاں پر ہے؟ دل کے پاکیزہ کرنے کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا رکھا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو انسان کا پورا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو انسان کا پورا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ صرف ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، یا تو پورے بدن کی کامیابی کی ضمانت ہے یا پورے بدن کی ناکامی کی ضمانت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ الا ہی القلوب، فرمایا کہ خبردار وہ تمہارے دل ہیں۔ یہ قلب جو ہے نا، یہ اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، اگر یہ ٹھیک ہو گیا، اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیاب کر دے گا، اور اگر یہ خراب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں ناکام کر دے گا۔ بس یہی معیار اللہ رب العالمین نے تمہاری کامیابی کا رکھا ہے۔ یہ تو انسان زمانے میں بھٹکتا رہا اور دنیا میں کامیابیاں ڈھونڈتا رہا، لیکن پتہ یہ چلا کہ کامیابی تو اللہ نے معیار ہی کچھ اور رکھا تھا۔ کامیابی کا معیار اللہ رب العالمین نے کچھ اور ہی رکھا تھا، اور وہ ہم نے آج تک سمجھا نہیں تھا۔ اگر ہم کامیابی کے معیار کو سمجھ لیں، خواہ آپ عمر کے کسی بھی حصے کے اندر ہو، کامیابی آپ کا مقدر ہو سکتی ہے، اور وہ دل کو پاک کرنا۔ اب ہے تو تعجب کی بات کہ دل کو پاکیزہ کیسے کیا جائے؟ دل پر گناہوں کی نجاست آ گئی ہے، دل کو دھویا کیسے جائے؟ دل کو صاف کیسے کیا جائے؟ اب دیکھیں، دنیا میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے۔ اگر کپڑے خراب ہو جائیں تو اس کا حل موجود ہے، مکان خراب ہو جائے، اس کا فرش خراب ہو جائے، اس کا حل موجود ہے، گاڑی خراب ہو جائے، اس کا حل موجود ہے، قالین خراب ہو جائے، بستر خراب ہو جائے، ہر چیز کا حل موجود ہے، اس کو دھو لیا جائے۔ لیکن اے رب ذوالجلال، دل تک تو ہمارا ہاتھ ہی نہیں پہنچتا، اس کو کیسے دھویا جائے، اس کو کیسے صاف کیا جائے؟ پھر اللہ رب العالمین نے اس کا حل عطا کیا، فرمایا کہ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، تم اللہ اللہ کرتے رہو، تمہارا دل صاف ہو جائے گا۔ اللہ کا ذکر کرو، اپنے رب کو یاد کرو، اپنے رب کو پکارو۔ تم اپنے رب کو پکارتے جاؤ گے، تمہارے دل سے گناہوں کی نجاست دور ہوتی جائے گی۔ ہمیں سے ہر شخص کی خواہش ہے کہ اللہ رب العالمین کا نور ہمارے دل میں سما جائے، ہر کسی کی خواہش ہے۔ لیکن آپ ذرا تصور کریں، اگر ہم نے دنیا میں کسی وی آئی پی شخصیت کو اپنے گھر میں دعوت دینی ہو، جب تک ہماری گلی صاف نہ ہو ہم اس کو دعوت نہیں دیتے۔ بدنامی کی بات ہوگی نا، گلی میں کوڑا کرکٹ بھی ہے، گلی میں کچرا بھی ہے، گلی میں گٹر لائن کا پانی بھی ہے، گلی میں نجاستیں پڑی ہیں، ہم اس وی آئی پی کو بلائیں گے، وہ تو ہمارے گھر میں نہیں آئے گا۔ اس معزز مہمان کو بلائیں گے تو ہماری تو توہین ہو جائے گی۔ اگر کسی وی آئی پی شخصیت کو بلانا ہو، جب تک ہمارا محلہ صاف نہ ہم اس کو دعوت نہیں دیتے۔ ہم نے شادی رکھنی ہے، شادی ہم اپنے گھر کی گلی میں نہیں کرتے کہ یہاں پر جناب سیدھے راستے سے آنے کا راستہ نہیں ہے۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا نور ہمارے دلوں میں سما جائے، ہم اپنے دلوں میں اللہ کی رحمت کو لینا چاہتے ہیں، لیکن دل کی صفائی کا خیال ہی نہیں کرتے۔ دل میں حسد کا کچرا بھی ہوتا ہے، دل میں بغض بھی ہوتا ہے، دل میں عداوت بھی ہوتی ہے، دل میں نفرت بھی ہوتی ہے، دل میں دشمنی بھی ہوتی ہے، کینہ بھی دل کے اندر ہوتا ہے، ہر قسم کا میل کچیل انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے، اور خواہش ہوتی ہے کہ دل کے اندر اللہ رب العالمین کا نور آ جائے۔ ہم کسی وی آئی پی شخصیت کو بلانے کے لیے تب تک اپنے گھر میں دعوت نہیں دیتے جب گھر کی گلی صاف نہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کے نور کو دل میں بلانا چاہتے اور اپنے دل کی گلی کو صاف نہیں کرنا چاہتے، اپنے دل کو پاکیزہ نہیں کرنا چاہتے۔ اگر ہم دکان سے 1 کلو دودھ لے کر آئے نا تو برتن میں تب تک نہیں ڈالتے جب تک برتن صاف نہ ہو جائے۔ برتن کو پہلے دھوتے ہیں اچھی طرح، پھر اس کو اگر کڑوا پانی ہو تو اس کو سکھاتے ہیں، سکھانے کے بعد اس کے اندر دودھ ڈالتے ہیں کہ کہیں دودھ خراب نہ ہو جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہم دل کے برتن میں ڈالنا چاہتے ہیں، دل کا برتن دھوتے نہیں ہیں۔ دل کے برتن کے اندر میل کچیل بھی ہوتی ہے، دل کے برتن میں غلاظتیں بھی ہوتی ہیں، دل کے برتن کے اندر غلط چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم دل کے برتن کو صاف نہیں کرتے اور چاہتے کہ اللہ کے نور ہمارے دل کے اندر سما جائے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے دل کو پاکیزہ کرنا ہے، اپنے دل کو صاف کرنا ہے، حسد بھی نکالنا ہوگا، بغض بھی نکالنا ہوگا، عداوت بھی نکالنی ہوگی۔ جس کام سے اللہ نے منع کیا ہمیں وہ کام چھوڑنا ہوگا۔ جب ہمارا دل ان کاموں کو چھوڑے گا، دل پاکیزہ ہوگا، پھر اللہ رب العالمین کا نور خود ہی اس کے اندر سما جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین کے نور کو یہاں پر بسانے کے لیے اللہ رب العالمین نے کتنا خوبصورت طریقہ بتایا، فرمایا کہ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، تم اپنے رب کو یاد کرو، اپنے رب کا ذکر کرو، اپنے رب کو پکارو۔ جب تم رب کو پکارو گے نا تو اس کا نور تمہارے دل میں آ جائے گا۔ جیسے ہر کام کے لیے فرشتے متعین ہیں، تو اسی طرح کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے
کہ وہ روزانہ آسمان سے اترتے ہیں اور زمین میں بکھر جاتے ہیں، زمین میں پھیل جاتے ہیں۔ اس قدر تعداد میں فرشتے ہوتے ہیں کہ روئے زمین پر کوئی ذرہ خالی نہیں بچتا، ہر جگہ فرشتے ہوتے ہیں۔ پھر ان میں سے جس فرشتے کو کسی گھر میں، کسی مجلس میں، کسی محفل میں، کسی مسجد میں اللہ کے ذکر کی آواز آتی ہے نا، تو فرشتہ وہاں پر کھڑے ہو کر باقی فرشتوں کو آواز دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قدر تعداد میں فرشتے آتے ہیں کہ وہاں پر اگر فرشتے تمہیں نظر آنا شروع ہو جائیں تو گویا کہ انسان کے قدم رکھنے کی جگہ باقی نہ بچے۔ اس قدر تعداد میں فرشتے آتے ہیں اور وہ ذکر سنتے ہیں، لوگوں کی دعائیں سنتے ہیں، لوگوں کی دعاؤں کے بعد اس پر آمین کہتے ہیں، اور پھر جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں واپس جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو بلاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ فرشتوں کہاں گئے تھے؟ عرض کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہم دنیا میں گئے تھے تیرے ذکر کی محفل ڈھونڈنے کے لیے، پھر ملی محفل، جی رب ذوالجلال محفل تو مل گئی، وہاں کے لوگ کیا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کریں گے کہ رب ذوالجلال وہ تیرا ذکر کر رہے تھے، کچھ مانگ رہے تھے، جی رب ذوالجلال وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے۔ تو اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ تم گواہ ہو جاؤ، میں نے سب کو جنت عطا فرما دی۔ پھر اللہ رب العالمین فرمائے گا کچھ اور، ہاں رب ذوالجلال وہ تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، تو اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب لوگوں کو جہنم سے بھی آزاد کر دیا، میں نے سب کو جنت بھی دے دی، سب کو جہنم سے بھی آزاد کر دیا۔ فرشتے تعجب سے عرض کریں گے کہ رب ذوالجلال سب کو آزاد کر دیا؟ اللہ فرمائے گا ہاں سب کو آزاد کر دیا۔ عرض کریں گے نہیں رب ذوالجلال سارے تیرا ذکر کرنے نہیں آئے تھے، سارے تیرا ذکر کرنے نہیں آئے تھے، وہ ایک محفل لگی ہوئی تھی، محفل کے اندر آواز جو بلند ہو رہی تھی، گلی سے گزرنے والے کچھ لوگ رک گئے تھے، وہ ذکر کے لیے نہیں آئے تھے، وہ رک گئے تھے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ محفل میں شرکت ان کا مقصود نہیں تھا، محفل میں حاضری ان کا مقصد بھی نہیں تھا، وہ صرف اس لیے رک گئے کہ اندر سے آواز کس چیز کی آ رہی ہے، تو کیا تو نے ان کو بھی جنت دے دی؟ اللہ فرمائے گا ہاں میں نے ان کو بھی جنت دے دی، لیکن مالک ان کا مقصد یہ نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ وہ چند لمحے کے لیے ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے کہ جن کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے ان کی خواہش کو رد نہیں کر سکتا، چند لمحوں کے لیے وہ گزرتے گزرتے صرف رکے تھے، اور وہ رک کر چند لمحوں کے لیے ان لوگوں کو دیکھنے لگے کہ جن کی خواہش کو اللہ رد نہیں کرتا، تو فرمایا کہ ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے کی خواہش کو رد کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یعنی کہ جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، اپنے رب کو پکارتا، اپنا رب کو یاد کرتا ہے، اللہ رب العالمین صرف اس کی خواہش کی تکمیل نہیں فرماتا، بلکہ اس کو اس قدر بابرکت بنا دیتا ہے کہ جو اس کے قریب کھڑا ہو وہ بھی بخشا جاتا ہے۔ صرف یہ نہیں بخشا جاتا بلکہ اس کے ساتھ کھڑے ہونے والے بھی بخشے جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَذَاكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، کہ کامیاب وہ آدمی ہے، دل پاکیزہ اس کا ہوگا جس نے اپنے رب کو یاد کیا، اپنے رب کا نام لیا، اپنے رب کو پکارا، فَصَلَّى، اور فرمایا کہ پھر اس کے بعد اس نے اپنے رب کی نماز ادا کی۔ اب دیکھیں اگر لغوی تحقیق پر جائیں، فصلہ جو ہے اس کے اوپر لفظ فا داخل، صلاح کا معنی تو ہے نماز پڑھنا، لفظ فا جو ہے، فا کا معنی ہوتا ہے تعقیب مع الوصل، یعنی کہ پیچھے والی چیز کو بغیر کسی فاصلے کے آگے والی چیز کے ساتھ ملا دینا، اس کا معنی ہوتا ہے تعقیب مع الوصل عربی لغت کے اندر کہ پیچھے والی چیز کو بغیر کسی فاصلے کے آگے والی چیز کے ساتھ ملا دینا۔ وَذَاكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، فرمایا کہ اپنے رب کو یاد کیا، پھر فوراً نماز ادا کی۔ نماز آ جاتی ہے تو نماز میں سستی نہیں کرتے، نماز میں کوتاہی نہیں کرتے، نماز میں غفلت نہیں کرتے۔ اور علماء نے تفسیر قرطبی کے اندر تو یہاں تک لکھا اس کے بارے میں، فرمایا کہ وَذَاكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، مطلب یہ ہے کہ مسجد میں اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے آئے تھے نا، تو تھوڑا پہلے آ گئے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آئے تھے، تھوڑا جلدی آ گئے، اور جلدی آنے کے بعد پہلے بیٹھ کے مسجد میں ذکر کرتے رہے، اور جب نماز کا وقت ہوا تو ذکر ختم کر کے اللہ کی نماز کے اندر مصروف ہو گئے۔ وَذَاكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، فرمایا کہ جس نے یہ عمل کر لیا اللہ اس کے دل کو پاکیزہ کر دیتا ہے۔ اور نماز کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل جب تم میدان حشر میں جاؤ گے تو اللہ رب العالمین سب سے پہلے تم سے نماز کے بارے میں سوال کرے گا، سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا پلر ہے، نماز دین کا ستون ہے۔
جیسے ستون اگر نکال لیا جائے تو بلڈنگ دھڑم سے گر جاتی ہے، تو فرمایا کہ تمہارے پورے دین کی بلڈنگ کا دار و مدار اس نماز کے پلر پر ہے۔ اگر تم نے نماز ہی چھوڑ دی تو باقی دین تمہارے ہاتھ میں کہاں سے بچا؟ باقی تو کچھ بھی نہیں ہو جائے گا، پوری بلڈنگ سسٹم اس کا ڈیمیج ہو جائے گا، اسٹرکچر اس کا تباہ ہو جائے گا۔ اگر تم دین کو بچانا ہے تو سب سے پہلے نماز پڑھنی ہوگی۔ اگر تمہیں رب کو راضی کرنا ہے تو سب سے پہلے نماز ادا کرنی ہوگی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین تم سے نماز کے متعلق سوال کرے گا۔ تو نماز کی اہمیت، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہمیں آقا علیہ السلام سے محبت کے دعوے ہیں، ہم بات کرتے ہیں حضور سے محبت کے، لیکن آقا علیہ السلام کی محبت میں 5 منٹ کی نماز پڑھنا گوارا نہیں کرتے۔ تو محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھ کے نعرے لگا رہی ہو تو حضور کی محبت کا حق ادا ہو گیا، اور محبت کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ دوستوں کے سامنے اظہار کر لیا تو محبت پوری ہو گئی، 4 افراد کے اندر بیٹھ کر یہ دعویٰ کر لیا کہ مجھے حضور سے محبت ہے، محبت پوری ہو گئی، بلکہ محبت کے ثبوت دینے پڑتے ہیں، محبت کے دلائل دینے پڑتے ہیں، اپنی محبت کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ اور تمہاری محبت کا پہلا ثبوت یہ ہے کہ تم اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مسجد کے اندر حاضر ہو جاتے ہو۔ اگر اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا ہی نہیں کر سکے تو تمہاری محبت کیسے ثابت ہوگی؟ تو یہ بھی محبت کے ثابت کرنے کا آغاز ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اس کی محبتیں بھی ثابت ہو جاتی ہیں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں متقی بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کا کامیابی کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا، اور کامیابی انسان کے تزکیہ نفس کے اندر ہے۔ عہد کریں، تہیہ کریں اور اپنا احاطہ کریں، اپنا جائزہ لیں، جائزہ لینے کے بعد اپنے دل کو پاکیزہ کریں۔ جب دل پاک ہو جائے گا نا، جب دل صاف ہو جائے گا، جب دل پاکیزہ ہو جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خود اس کے اندر آ جائے گی، ہمارے سارے شکوے ختم ہو جائیں گے، ہماری ساری شکایتیں ختم ہو جائیں گی، ہماری ساری مشکلات دور ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ رب العالمین کی محبت ہمارے قلب کے اندر ہوگی۔ اللہ رب العالمین کی محبت کا نور ہمارے دلوں کے اندر ہوگا۔ جب ہمارے دلوں میں خدا کی محبت کا نور ہوگا تو انشاءاللہ العزیز زمانے کے اندھیرے یہاں پر نہیں آ سکتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے۔